السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس مختصر سے درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق مانگتے ہوئے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے فائدے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو بصد اخلاص بکثرت زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام سنت نبوی کے مطابق بھیجتے ہیں اور قبول فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالی کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے مقدس کلام پاک قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے انگنت اور بے شمار فائدے اور نفع ہیں۔ سب سے پہلی بات یا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تعالی کے حکم کو ماننا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اے ایمان والو، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور بکثرت سلام بھیجو۔ اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ چنانچہ درود و سلام بھیجنے کا پہلا فائدہ ہے کہ درود و سلام بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم کو بجا لائے گا، مانے گا، وہ اللہ کے ہاں قریبی ٹھہرے گا۔ دوسرا فائدہ درود و سلام بھیجنے کا یہ ہے کہ درود و سلام بھیجنے والے کا جنت کے اندر رتبہ بلند ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے، جنت کے اندر رتبے بلند ہوں گے، درجات بلند ہوں گے درود و سلام بھیجنے والے کے، اور اس کے سیئات، اس کے ذنوب، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چھما کر دیے جائیں گے، جیسا کہ مختلف روایتوں کے اندر آتا ہے
ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارتا ہے، وحطت عنہ 10 خطیات، اور اس کے 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے، جو بہت عظیم ترین فائدہ ہے، کہ جو آدمی جتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، اس آدمی کے لیے آپ پر درود و سلام بھیجنا کا کفایت کرے گا، اور ایسے لوگوں کے حزن و ملال، ٹینشن اور غم ہلکے ہوں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام یہ غم کا علاج ہے، ہر پریشانی کی دوا ہے۔ جو بندہ جتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، اس کا اتنا ہی غم، ٹینشن، فکر کم ہوگا، ہلکا ہوگا، جیسا کہ مختلف روایتوں کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حقیقی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک بہترین حق اور سب سے عظیم ترین حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تعریف کریں۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ایک فائدہ علماء کرام نے جو نمبر 5 فائدہ ہے، یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ حسن لغیرہ روایتوں سے یا کچھ جلی اچھی سندوں سے آئی ہوئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ جتنے ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، انشاءاللہ العزیز جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے بہت سارے اسباب، اعمال، ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اپنے پاس موجود لوگوں میں تعریف کرتا ہے، ملائے اعلیٰ میں تعریف کرتا ہے۔ چنانچہ جب جو بندہ جتنا ہی زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی پرشنسا، ثنا اور تعریف فرمائے گا۔ یہ بھی ایک بہت عظیم ترین فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا 7واں فائدہ، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے، یہ ہے کہ جو آدمی، مومن مرد اور مومنہ عورت، جتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا، وہ آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوگا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ
کیا پوچھنا؟ یہ رتبہ کس کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو؟ وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ یا اکثر و بیشتر یا کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، مجھ سے روز قیامت سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ صلاۃ میرے اوپر علیہ صلاۃ، اکثرہم علیہ صلاۃ، جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجنے والا ہو، سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ یا بندی، مومن بندہ، مسلمان بندہ یا بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے یا سلام بھیجتا ہے تو اس کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے قبر مبارک میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور آپ جواب بھی دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب بھی کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے کہیں سے بھی تو اللہ تعالیٰ میری جان کو، میری روح کو لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور کیسے انداز سے آپ جواب دیتے ہیں تو غیبی معاملہ ہے، کوئی کیفیت جانتا نہیں، بس اللہ روح لوٹا دیتا ہے، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 204، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اب کیسے یہ غیبی چیز ہے، لیکن اتنی چیز پر ایمان رکھنا پڑے گا اور ضروری ہے کہ جب اللہ کے رسول پر کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور جواب دیتے ہیں۔ اب کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ اللہ ہی جان رہا ہے، یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ 9 نمبر کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ دعا کے قبول ہونے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ جو آدمی جانتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ دعا سے پہلے بھی، جب دعا شروع کرے اس سے پہلے بھی اللہ کی تعریف کرے، نبی پر درود بھیجے، اور اخیر میں بھی اللہ کی تعریف کرے اور نبی پر درود بھیجے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ دعا کے مقبول ہونے کے سادھنوں اور سببوں اور ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا 10واں فائدہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی ایک نشانی ہے، اور جو آدمی جتنی ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، آپ کے احترام میں نہ حد سے آگے بڑھے نہ نیچے ہٹے، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں اور ان کے اللہ کی تعریف صبح و شام کریں۔ سورہ فتح آیت نمبر 9 کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرتا ہے، احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جس میٹنگ میں بھی بیٹھیں، جس مجلس میں بیٹھیں، جہاں بھی 2-4 آدمی بیٹھیں، اگر آپ نے اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے من سے، نہیں کہ اجتماعی طور پر سارے کے سارے ایک ہی لئے میں، ایک ہی آواز میں، اپنے من سے اگر درود بھیج لیا، سلام بھیج لیا، تو گویا وہ مجلس اچھی ہے۔ اور اگر نہیں بھیجا، نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، درود ابراہیمی نہیں پڑھا، چپکے سے اپنے تئیں، تو قیامت کے دن حسرت اور افسوس کریں گے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ
کسی جگہ بیٹھتے ہیں اور دیر تک بیٹھتے ہیں، پھر اس مجلس سے اٹھ کے جانے لگتے ہیں، اور اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، تو ان کے لیے حسرت اور افسوس ہی ہوگا قیامت کے دن، حسرت اور افسوس ہی ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، مان لیں آپ کسی پروگرام میں، کہیں میٹنگ میں ہیں، کہیں اجتماع ہے، آپ جب اٹھنے لگیں تو الحمدللہ ہی کر لیں، سبحان اللہ، کفارہ مجلس پڑھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے نشانیوں فائدوں میں سے فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ کچھ روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، شواہد کی بنا پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پل صراط پر ثابت قدمی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود بھیجے گا، وہ انشاءاللہ پل صراط پر ثابت قدم رہے گا، اس کے قدم کانپیں گے نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ بہت ساری روایتیں اس طریقے ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فائدوں میں سے ایک عظیم ترین فائدہ سنیے کہ وہ آدمی یا عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، کثرت سے سلام بھیجتا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکل جاتا ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تاریکی سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دیتا ہے۔ جو بندہ یا بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کتنا عظیم ترین فائدہ ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بتا چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ یا بندی کثرت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے گا، سب سے بہتر افضل درود درود ابراہیمی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے بہترین ذکر کو باقی رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لوگ اس کو اچھے انداز میں یاد کریں گے ہمیشہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی پر رحمت بھیجنے کی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تعریف کرتا ہے، ایک طرح سے ثنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل ہی کے بدلے، عمل ہی کے جنس سے اسے بدلہ بھی دیتا ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر خیر باقی رکھے اللہ تعالیٰ، وہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ میرے بھائیو اور ساتھیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فائدوں میں سے 15 نمبر فائدہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل لبالب بھرا رہتا ہے، اور اس میں دن بدن زیادتی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آدمی کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی زیادہ تعریف کرتا ہے، اس کا نام زیادہ سے زیادہ لیتا ہے کہ نہیں؟ تو جو آدمی زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے سنت نبوی کے مطابق، گویا اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت ہے، اور اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن خلاصہ کے طور پر ضروری ہے کہ توحید والا ہونا، واجبی اعمال کا بجا لانا، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے، تب یہ فائدے ہوں گے میرے بھائیو ساتھیوں، ورنہ پورے فائدے نہیں ملیں گے۔ لہذا میرے بھائیو، آپ چل رہے ہیں، آپ کھیت جوت رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ساری حالتوں میں کثرت سے آپ درود و سلام بھیجیں،
چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ، یا درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالی سے اپنے نبی پر رحمت بھیجنے کی دعا ہے۔ بالکل دونوں کا ذکر ہے میرے بھائیوں ساتھ۔ اور وہ بندہ اپنے نبی سے یقیناً قریبی ہوگا جو ہمیشہ اپنے رب سے اپنے نبی پر رحمت بھیجنے کی دعا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کے بارے میں کوتاہی کرنا بہت بڑے خیر سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال، ہر آن، ہر مقام، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے عین مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے مزاج، اپنے معاملات وغیرہ وغیرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شفاعت کرنے کی اجازت فرمائے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کا موقع عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔